نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، دین اور ہماری زندگی کے عنوان سے درس چل رہے ہیں۔ اللہ وعدہ و منان سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو آپ ماشاءاللہ آج کل ہر جگہ جلسے اور جو ہے تقریریں سن رہے ہیں، تو بس تھکے ہوئے آپ بھی ہوں گے، تو چند باتیں میں انشاءاللہ آج عرض کروں گا۔ دعا یہ اللہ خلوص بھی عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے، پھر گھر سے ہمسایوں سے ہوتا ہوا، ہماری گلیوں دکانوں سے ہوتا ہوا، ہمارے بازاروں سے ہوتا ہوا، مسجدوں سے ہوتا ہوا، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف تک، مدینہ منورہ تک پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام تقاضا کرتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اسلام نے زندگی گزارنے کے کیا طریقے اور اسلوب بتائے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہم دیندار بھی ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، باہر ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور آج کل اکثر گھروں کے اندر میاں بیوی کے اندر لڑائی چپکلش، نفرتیں، عداوتیں، جھگڑے، اور ایک دوسرے سے بولنا چالنا نہیں، گھر کو جہنم بنایا ہوا ہے، یہ سلسلے چلتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہمیں اسلام کے تقاضوں کا پتہ نہیں، بیوی کو پتہ نہیں کہ اسلام نے کیا تقاضا رکھا ہے خامد کا میرے سامنے، خامد کو پتہ نہیں کہ اسلام نے میرے سامنے کیا تقاضے بیوی کے حقوق کے رکھے ہیں، لا علمی کی وجہ سے۔ پہلے بزرگ جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے تھے تو وہ سورت نور اور سورت نساء کا ترجمہ پڑھاتے تھے۔ پہلے والے مسلمان اپنی بیٹیوں کو سورت نساء اور سورت نور کا ترجمہ پڑھا کر پھر رخصت کرتے تھے، کیونکہ سورت نور اور نساء میں اللہ نے خامد کے حقوق، گھریلو معاملات، عورت کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اسلام کا کیا تقاضا، وہ سارے اس میں اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ تو وہ پڑھا کر رخصت کرتے تھے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں جہاں جا رہی ہوں اب میرے اوپر ان کے کیا حقوق لاگو ہو رہے ہیں۔ تو اسلام گھر سے شروع ہوتا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لآلی وانا خیرکم لآلی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں، اس لیے میرا دین سب سے بہتر ہے۔ تو گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، تم میں بہتر وہ ہے۔ گھر والوں کے ساتھ بہتر نہیں تو میرے بھائی باہر جتنا بہتر ہے اس کے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خامد کو بیوی کو خامد کے حقوق ذکر فرمائے ہیں کہ کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی اہمیت کو ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ تو اسلام آیا تو عورت کو عزت ملی ہے۔ آج جو عورتیں اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، ان بیچاریوں کو کیا پتہ کہ اسلام نے تو حقوق دیے ہیں۔ پہلے تو عورت کا کوئی مقام نہیں۔ عرب کے اندر یہ تھا، کسی کا خامد فوت ہو جاتا تو اس عورت کو پکڑ کر وہ جنگل کے اندر ایک کوٹری میں بند کر دیتے تھے، کوئی غذا نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں، اس کو کہتے یہیں رہو۔ کتنے سال؟ 2 سال مسلسل، کوئی کھانا پانی وہاں کچھ نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی عورت بچ جاتی زندہ تو اس کو پھر مکہ میں لے آتے، منہ کالا کر کے اس کو گدھے پر پھرا کر پھر اس کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ عورت کا وقار تھا۔
اتنی سزا، یعنی خامن کے ساتھ تو کیوں نہیں مری؟ اور بعض لوگ خامن کے ساتھ ہی زندہ اس کو دفن کرتے تھے کہ اب تو دفن ہو گئے۔ بعض کیا کرتے تھے، بیٹے باپ کی جائیداد تقسیم کرتے، ماں کو اسی طرح تقسیم کرتے تھے۔ بعض کا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس طرح اگر 10 بیٹے ہیں تو 10 حصے وہ جائیداد کے کرنے تھے تو ماں کے بھی 10 ٹکڑے کر دیتے تھے، ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا، وہ کہتے تھے تو بھی تو ہماری باپ کی جائیداد ہے، جس طرح ہم باپ کی جائیداد کو استعمال کریں گے تجھے بھی ایسے استعمال کریں گے، ماں کے ساتھ منہ کالا کر دیتے کہ یہ ہماری باپ کی جائیداد ہے۔ تو یہ وقار تھا عورت کا، کوئی عزت نہیں تھی۔ آپ سنتے ہیں بچی پیدا ہوتی ہے زندہ دفن کر دیتے۔ حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو انہوں نے یہی واقعہ اپنا تو سنایا کہ اپنے ہاتھوں سے جب بچی اس نے زندہ کی دفن کی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے روتے رہے کہ یا رسول اللہ میں تو ایسا درندہ تھا کہ 8 سال کی بچی کو اپنے ہاتھوں سے میں نے زندہ دفن کر دیا، چیختی رہی۔ تو حضور علیہ السلام بھی روتے رہے، داعیہ کلبی بھی روتے رہے۔ پھر ایمان لانے کے بعد یہ شان ملی کہ حضرت جبرائیل جب بھی آسمانوں سے اترتے تھے داعیہ کلبی کی شکل میں اکثر اترتے تھے، ایمان لانے کے بعد یہ تو زندہ دفن کر دے۔ تو اسلام آیا تو وقار ملی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا اگر بیٹی ہے تمہاری عزت ہے، بہن ہے تمہاری عزت ہے، بیوی ہے تو زندگی کا ساتھی ہے، ماں ہے تو اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ تو اسلام نے یہ بتایا ہے۔ تو آپ فرمایا النکاح نصف الایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح نصف ایمان ہے، جس آدمی کا نکاح نہیں اس کا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی اور بیٹا کوئی بھی ہے اگر اس کا نکاح نہیں تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان مکمل ہوتا ہے تو نکاح کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، بیٹی کا نکاح اور اس کی رخصتی وہ باپ کے ذمہ ہے، ماں باپ کے ذمہ ہے کہ جو ہی سمجھدار ہو فوراً یہ کام کرنا ہے، سب سے پہلے اس کی رخصتی کرنی ہے، یہ سب سے پہلا کام باپ اور خاوند کی۔ ہمارے بزرگ تو وہ لکھا ہے کہ بعض تو کھانا بھول جاتے ہیں اس معاملے میں کہ اب میں کیا کروں، کھانا بھول گیا، پینا بھول گیا۔ اور آپ حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی، مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی۔ صحابہ پریشان ہوئے، بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو بعد میں امی عائشہ سے سیدنا ابو بکر صدیق نے اور حضرت حفصہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی اللہ کے نبی مسکرا نہیں رہے، آج کل پریشان نظر آتے ہیں۔ تو انہیں بتایا وہ پریشان اس لیے ہیں کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا وہ سمجھدار ہو گئی ہیں، تو اب اس لیے پریشان ہیں کہ گھر میں میں کیسے جلدی رخصتی کروں۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو دودھ کی بو آ رہی ہے تو ہم کیا کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم باپ اور باپ کا، ماں کا تو نہیں، اس کا تو کوئی قصور نہیں جی، کیونکہ اسی کے ذمہ یہ ساری رخصتی ہے۔ فرمایا کہ جب سمجھدار ہو اور باپ کو فکر نہیں تو اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت سے خالی جا رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کے اندر وہ جا رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی فکر یہ بیٹی کی رخصتی کی ذمہ داری وہ ماں باپ کے اوپر ہے کہ اس کی رخصتی کرے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ جو نکاح سستا ترین ہے وہ ہم نے مہنگا ترین کر دیا۔ تو ایک علماء نے کتاب میں لکھا کہ جس معاشرے میں نکاح کو مشکل بنا دیا جائے وہاں زنا پھر سستے ہو جاتے ہیں، عام ہو جاتے ہیں۔ زنا مفت ہے، عام ہے، اس کو برداشت کر رہے ہیں، نکاح کو سستا نہیں کر رہے۔ جہاں نکاح ایسے ہو مہنگے ہوں تو اس وقت جو ہے وہ پھر زنا عام ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کیا نکاح کیسے تھے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا، اس وقت کو خاص ایک رنگ خاوند لگاتا تھا، تیل کی صورت میں وہ رنگ دھبا لگ جاتا تھا، تو دیکھا کپڑے پہ ہے صبح، تو فرمایا کہ تم نے نکاح کر لیا؟ جی یا رسول اللہ نکاح کر لیا۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کس سے نکاح کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ولیمہ بھی کیا یا نہیں کیا؟ فرمایا اولم ولو بشات، پھر بکری ذبح کر کے ولیمہ کر لو اور میں محمد بھی تیرے ولیمے پہ آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی رات کو نکاح ہوا پتہ ہی کوئی نہیں لگا۔ یہ ہے صحابہ کرام کے نکاح۔ حضرت سلمان فارسی، ابو دردہ، وہ بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا، میرے بھائی صحابہ کے نکاح یوں ہوا کرتے تھے۔ سلمان فارسی آئے حضرت ابو دردہ کے پاس، ان کی مواخات تھی کیونکہ وہ فارس سے آئے تھے اور اللہ کے نبی کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ سلمان فارسی ابو دردہ کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ ابو دردہ گھر لے گئے، فرمایا میرا آدھا مال تیرا ہے، بیوی ایک کو طلاق دیتا ہوں وہ تیری۔ فرمایا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، تو بس میرا بھائی ہے، باقی میں اپنا کام خود کروں گا۔ تو حضرت ابو دردہ کے چاچا کی بیٹی، کیونکہ وہ بھی صحابیہ تھی، فرمایا ابو دردہ تو کیسا بھائی ہے، میرا نکاح ہی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ بھی کنوارے تھے، ان کی بھی شادی نہیں تھی۔ تو کہا کہ اچھا میرے بھائی کو کوئی پسند ہے؟ جی آپ کے چچا کی بیٹی سمجھدار ہے، گھر بھی اعلیٰ ہے، میں آپ کا ویسے بھائی ہوں تو وہ بھی چچا ہے آپ کی وجہ سے، تو اس کی بیٹی کے ساتھ کر دو۔ فرمایا یہ کوئی بات ہے، میں تیرا بھائی چلتا ہوں۔ وہاں چلے گئے، اپنے چچا چچی سے بات کی۔ تمہیں پتہ ہے سلمان فارسی
آل بیت میں شامل ہے، اللہ کے نبی کا پیارا ہے، تو وہ باہر آیا ہوا ہے، تو میری یہ کزن ہے، آپ کی بیٹی ہے، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، تو سمجھدار ہے، میں تو کہتے رخصی کر دیں. اور سلیمان فارسی سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے ہیں. چاچا نے کہا سلیمان فارسی کی عظمت بھی اپنی جگہ پہ ہے اور اہل بیت میں شامل ہیں، دور دراز سے سفر کر کے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن میرے بھتیجے، تیرا باپ فوت ہو گیا، میں تیرا چاچا ہوں، باپ کی جگہ ہوں، اور تو میرا بھتیجا ہے. میں کافی عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی بیٹی اپنے بھتیجے کو دوں. سلیمان فارسی بھی اپنی جگہ پیارا ہے، لیکن تجھے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس کے لیے آیا ہے، تو میں تو تجھ پہ راضی ہوں. تو آگے ابو دردہ نے کہا اچھا مجھ پہ راضی ہے تو پھر میرے ساتھ کر دو. انہیں کہا بیٹھو. بھائی ویسے موجود تھے، وہیں باپ نے بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھ دیا اپنی بیٹی کا، نکاح ہو گیا. چلو اب لے کے بھی چلے جاؤ. اب وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، میری بات ہو رہی ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد بیوی کو بھی ساتھ لے کے نکلے، تو کہا کہ چل سلیمان فارسی ایک طرف ہو جا، جب میں گیا تھا تیرے رشتے کی بات کرنے کے لیے، اللہ نے میرا کرا دیا ہے. تو وہ ہماری طرح تو تھے نہیں، پھر بغض شروع ہو جاتا، لڑائی شروع ہو جاتی. اچھا میں نے بات کی، تو نے کیوں کر لی؟ وہ ہماری طرح تو بے دین تھے نہیں، دینداری تھی. پھر میں اس کا مطلب ہے ابو دردہ میرے بھائی، تو میری شادی کرانے کے لیے نہیں لایا تھا، میں تیری شادی کرنے کے لیے لایا تھا. چلو اب تیری بیوی ہو گئی. تو اسی وقت رخصتی ہو گئی. یہ صحابہ کے نکاح ہوتے تھے. النکاح نصف الایمان، یہ آدھا ایمان ہے، اور اس قدر سستا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے ہاں اتنا نمک سستا نہیں جتنا شریعت کے اندر نکاح سستا اللہ پاک نے. حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، تو راستے میں ہی حضور علیہ السلام فرمایا صبح ہر کوئی ستو کھجور جس کے پاس جو کچھ ہے، کیونکہ جہاں سے واپس آ گئے خیبر سے واپس آ رہے تھے، مدینہ پہنچنے سے پہلے رخصتی ہو گئی. تو صحابہ کرام نے جو ہے اب صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام فرمایا اچھا بھائی جس کے پاس کوئی چیز ہے وہ لے آنا، دسترخوان پہ بچھا دینا، یہ مجھے محمد کا ولیمہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ لے آئے کھجوریں، ستو، دسترخوان بچ گیا، سارے صاحب نے بیٹھ کے کھایا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ولیمہ تھا. اب جو خیبر میں گرفتار ہو کے آئے تھے، اب کیونکہ وہ سسرال بن گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو صحابہ کے عشق پہ بھی قربان جائیں. انہوں نے مشورہ کیا بھئی اب تو یہ سارے سسرال بن گئے حضور علیہ السلام کے، اور اللہ کے نبی کے سسرال قید ہوں اور ہم بڑے مال غنیمت حاصل کریں، یہ ہمارے گوارا نہیں. تو مشورہ کر کے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے سسرال بن گئے، اب خیبر والے یہودی سارے، تو اب ہم گرفتار ان کو کر کے لا رہے ہیں مال غنیمت، تو ہمارا عشق گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے سسرالوں قیدیوں. تو محبوب نے فرمایا اچھا جیسے تمہارا دل چاہے. تو انہوں نے کہا سارے آزاد ہو، مال بھی لے جاؤ، سارے آزاد ہو حضور علیہ السلام کے سسرال ہونے کی وجہ سے. اب جن کو آزاد کیا انہوں نے کہا اب ہم آزاد نہیں، اصل تو قید اب ہم ہو گئے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب ہو گیا ہے تو ان کی وجہ سے آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں دشمنوں پر، تو ادھر رحمت ہے، اب ہم آزاد نہیں ہوتے، اب ہم قید ہوتے ہیں محمد رسول اللہ کی غلامی کے. جتنے کو آزاد کر رہے تھے سارے کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہو گئے. تو ان کی حضرت اما ایسا فرماتی تھیں کہ ام حبیبہ واہ تیری قسمت، اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی تو اس کی وجہ سے قبیلے کو آزادی ملی، آزادی کی وجہ سے انہیں اسلام کی دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی. تو میرے بھائی اتنا آسان ہے اور اتنا ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اسپیشل مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا علی میں تجھے 5 باتیں کرتا ہوں اور اس پر ہمیشہ پابندی کرنا. کوئی بھی نہیں تھا اللہ اور اس کے رسول کے میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. خصوصی طور پر 5 نصیحتیں حضور علیہ السلام کی. اجل بالصلاۃ قبل الفوت، فرمایا کہ اے علی یہ بات ذہن میں رکھو، جب نماز کا وقت ہو جائے نماز کو قضا کرنے سے پہلے پڑھ لینا، کیونکہ کوئی کام بھی تم لیٹ کرو گے وہ دوبارہ کر سکتے ہو. ایک مرتبہ زندگی میں نماز فوت ہو گئی وہ پھر دوبارہ پوری زندگی میں اس نماز کا ٹائم نہیں آئے گا، وہ ختم ہو گئی. پھر فرمایا اجل بالصلاۃ قبل الفوت، نماز کو ختم ہونے سے پہلے، قضا ہونے سے پہلے پڑھ لینا، یہ پہلی نصیحت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں پھر اللہ کے نبی کی نصیحت کے بعد علی کی نماز پھر کبھی بھی قضا نہیں ہوئی. یہ حضرت علی نے فرمایا اجل بالتوبۃ قبل الموت، فرمایا علی دوسری نصیحت یہ ہے موت آنے سے پہلے توبہ کر کے رکھنا. یہ مت کہنا کہ موت کا وقت آئے گا پھر توبہ کروں گا، کیونکہ موت کا وقت اتنا سخت ہے کہ زبان سے توبہ اللہ تعالیٰ بھلوا دیتا ہے، پھر توبہ نہیں ہوتی اور قبول بھی نہیں ہوتی. فرعون نے توبہ کی، آمنت انہ لا الہ الا اللہ، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے. تو اللہ نے ایمان قبول نہیں کیا، موت کے وقت نہیں تھی، موت سے پہلے. اب موت کب آنی ہے آپ میں سے یہ مجھے کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں. یہ بڑا رشتہ نازل کر ہوا جس ابھی نکل جائے، تو اس لیے موت سے پہلے کیا کر کے رکھنی ہے؟ بولو یہ توبہ. یہ دوسری نصیحت حضور علیہ السلام تو والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی. اور تیسری نصیحت یہ کی کہ اے علی اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تدفین اور اس کے جنازے میں جلدی کرنا.
یہ نصیحت کی، اس لیے صحابہ کے یہاں یہ کام جلدی ہوتا تھا، عشاء میں فوت ہوا تو عشاء کو ہی دفن ہو جاتے تھے. یہ ہماری طرح نہیں کہ کراچی سے آ رہے فلان سے. اس سے دو نقصان کرتے ہیں مردے کے حقوق کے، جو مردوں کو رکھ دیتے ہیں کہ صبح فوت ہوا پھر آپ جنازہ ولد نہیں ورثی سی ودا پہ دو حقوق سلب کرتے ہیں. ایک حق علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ بھوکا ہو، اس کو پیاس لگی ہوئی ہو اور وہ اتنا پیاس سے مر رہا ہو، موت ہوتی ہے تو اتنا حل خشک ہو جاتا ہے، سمندر بھی پی لو تو پیاس نہیں بجھتی، لیکن وہ اس حال میں مرا ہے، بھوک اور پیاس اس کی رگ رگ ٹوٹ چکی ہے. اگر وہ نیک آدمی ہے تو جنت کے میوے نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے اجلونی اجلونی، مجھے جلدی پہنچاؤ، اور ہم بڑے اس کے پیارے رشتہ دار ہیں، ہم اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، تو تریسا بھوکا اتنا ہی پی رہا ہے اور میوے اتنا ہی پی رہا ہے. اب دسترخوان لگا ہوا بندہ بھوکا ہو تو پیارے کو جلدی وہاں لے جائیں گے یا یہیں پھر پکڑ کے بیٹھے رہیں گے؟ تو ایک حق اس کا یہ سلب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اجلونی اور جلدی مجھے آگے جانے دو، موت نے میری رگیں کاٹ کے رکھ دیا، تم مجھے پکڑ کے بیٹھے ہو، اللہ کا انتظام ہے، قبر جنت کا باغ بن چکے، ہم اس کو پکڑ، یہ حق سلب کرتے ہیں. دوسرا، خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی تھی اور موت کے بعد ایسا ایسا اس کی صورت بدل گئی، اس کے منہ سے روال ٹپکنا شروع ہو گیا، جسم سے بدبو، جسم پھول گیا، لوگوں نے دیکھا تو نفرت شروع ہو گئی، تو قیامت تک اب یہ ذہن میں بات ہوئی فلاں بندہ، اس کے ہمارے ایک رشتہ دار فوت ہوئے جو ہے وہ بھی اسی طرح انہوں نے بیچارے بیمار شوگر کے مریض تھے، اللہ کی قسم، اور خوبصورت ترین بندہ جوانی میں، تو رکھ دیا تھا اس کو شوگر بیماری. دوسرے دن جنازہ بھی میں نے جا کے پڑھایا، یقین کریں کوئی بندہ شکل نہیں دیکھ سکتا تھا، خوبصورت آدمی تھا، ناک سے بھی رال بھی نکل رہی ہے، منہ سے بھی رال نکل رہی ہے، یعنی منہ سے جھگے ہیں اور ناک سے ایسی بڑی کوشش کی صاف کرنے کی، نہیں ہو رہی تھی. اب جس نے ایک دن پورا رکھا، رات پورا رکھا، اگلی دن اس کا یہ معاملہ تھا، کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اس کا گناہ کس کو ہو رہا ہے مجھے آپ بتائیں؟ خوبصورت آدمی، اب جیسے جو بھی دیکھا اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے، منہ سے نکل رہا ہے، تو اس کو کون پھر کس نے کیا؟ رکھنے والوں نے کیا. تو اس لیے میرے بھائی حضرت علی کو حکم دیا کہ یہ کام جلدی کیا کرو، پہنچاؤ اس کو جلدی، اس کی امانت ہے اللہ کی، وہ پہنچ جائے گی. یہ تیسری نصیحت تھی. چوتھی نصیحت یہ تھی کہ اے علی، موت سے پہلے اپنے قرض کو ادا کر کے جانا، کیونکہ حضور علیہ السلام یغفر للشہید کل شیء الا الدین، اگر کوئی شہید ہو جائے اس سے بھی ہر چیز معاف ہے، قرضہ اس سے پھر بھی معاف نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی جلدی ادا کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ بندے کو بوڑھا کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے. جو سب سے زیادہ بری چیز مومن کے لیے وہ ہے ہی قرضہ، کہ بندہ کو دروازے پہ آ جائے تو کتنی تکلیف دہ چیز ہے. تو حضور علیہ السلام اس چیز کو ناپسند کرتے تھے. اس کا علاج بتایا ہے کہ کوشش کرو اتارنے کی. اور دوسرے نمبر پر حضرت علی کے پاس ایک شخص ہے، میرے اوپر بڑا قرضہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ پڑھو تو پہاڑوں کے برابر بھی ہوگا تو ختم ہو جائے گا. تو وہ کون سی تھی؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہاڑوں کے برابر بھی ہوگا تو ادا کر دے گا. اور صحابہ ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے. ہم خالی پڑھتے ہیں، ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. میرے پاس 60,000 کا موبائل ہے، دینا میں نے 10,000 روپیہ ہے، تو میں کہتا ہوں میرے پاس آئے تو دوں، میرے پاس آئے تو دوں. تو پھر میں بےایمان آدمی ہوں، میں قرضہ نہیں اتارنا چاہتا. اگر میرے اتارنے کا دل ہوتا ہے اس کو بیچ کے پہلے میں قرضہ ادا کر دیتا. تو اس طرح یہ معاملہ ہے، ہم دینا نہیں چاہتے، ہم زبان سے پڑھتے ہیں، صحابہ دیتے تھے. پہاڑوں کے برابر قرض تھا، چند دن نہیں گزرے وہ واپس آیا، کہنے لگا کہ اے علی، اللہ کے نبی علیہ السلام سچے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ نے میرا سارا قرض اتار دیا. تو فرمایا جلدی اس کو ادا کرو. اور پانچویں نصیحت جو اللہ کے نبی نے کی وہ یہی کی، اے علی، اگر بیٹا یا بیٹی سمجھدار ہو جائے تو مجھ محمد کی وصیت کو یاد کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نکاح کے اندر جلدی کرنا. اگر باپ ہے وہ اس کو فکر نہیں تو وہ کون سا میرا بھائی باپ ہے؟ وہ کس چیز کا باپ ہے؟ اس کو فکر ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو آسان کیا ہے، اور اللہ کا نام لیں، اس کو آسان کریں، اس کو آسان کریں، تاکہ جو ہے جو بیچارے غریب آدمی والدین ہیں وہ ان کی پریشانیاں ختم ہوں اور ان کو فکر ہے. اللہ تعالیٰ آسان ہے، ہر کسی کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتیں عطا فرمائے. اور دوسرا حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی بچی کی نکاح کی فکر کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کا بندوبست بھی غیب کے خزانوں سے کر دیتا ہے. غریب سے غریب تر آدمی ایسے کام ہوئے اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں چلا. ایک آدمی فکر ہی نہیں، کوشش نہیں کرتا، ہو تو کریں بھائی، اللہ کے بندے کوشش کرو، اللہ اس کے اندر غیب کے خزانے سے کیا کرتا ہے. بولو، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، حضرت عثمان نے دیرہ دی تھی یا نہیں دی تھی؟ تو یہ
یہ سارا صحابہ کرام کے آپ پوچھیں تو اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے. تو یہ 5. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کو 5 چیزیں مل جائیں وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. بات تو بڑی لمبی ہے لیکن آگے واقعات بھی ہیں شادی کے معاملے سے, لیکن بات ختم کرو, آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. تو 5 چیزیں جس کو مل جائیں وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. وہ 5 چیزیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. سب سے پہلی چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان, کہ ہر وقت اللہ کا ذکر جو ہے وہ زبان پہ جاری ہے, چل رہا ہے, اللہ سے باتیں کر رہا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, ماشاء اللہ, قوت الا باللہ, یہ ذکر ہر وقت جاری ہے. اور جس کے ذکر جاری ہے انشاءاللہ اللہ کو وہ بہت پیارا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ذکر کرنے والی زبان. دوسری چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا شکر کرنے والا دل, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, بیٹھ کر نعمتیں یاد کرتے, اللہ تیرا شکر, اللہ کی قسم ہم اللہ کی نعمتیں شمار کریں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, اللہ کی نعمتیں نہیں شمار کر سکتے. کتنے سکون دل مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, سکون سے بیٹھے ہیں, یہ نعمت کم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ کی قسم جتنا شکر ادا کر, ہندو ہوتے, عیسائی, سکھ ہماری میت بھی جلا دیتے, کتے خنزیر کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت ہمیں عطا کی, آنکھیں دیں, بچے دیے, گھر دیے, نیند آ جاتی ہے, کھانا ہضم ہو جاتا ہے, تو کتنی بڑی نعمتیں ہیں میرے بھائی. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والا دل جس کو دے, یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ 2 نعمتیں ہو گئیں. اور تیسری نعمت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشقت اٹھانے والا بدن. بھئی ایک بندہ مریض ہو گیا ہے, بیچارہ کمزور ہو گیا ہے, وہ بیچارہ گھر سے مسجد تک نہیں آ سکتا, تو اس وقت کتنی پریشانی ہوتی ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ 2 منٹ میں وضو کر کے ہم مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, ہم اللہ کا ذکر کریں, ابھی قرآن پڑھنا شروع کر دیں, کتابیں پڑھیں, آنکھیں سلامت ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ مشقت ہونے پر پھر خدا نہ خواستہ یہ مشقت اٹھانے والا بدن جب گرتا ہے بستر پہ, پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ وضو کر کے مسجد میں جا سکتے تھے. اب ہم نہیں جا سکتے, پیشاب پخانہ بھی بستر پہ نکل رہا ہے, کوئی دھونے والا نہیں, پانی کے لیے پکار رہے ہیں, کوئی دینے والا نہیں, سردی گرمی کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں, تو پھر کتنی بڑی مصیبت ہو جائے گی. تو فرمایا کہ پھر, اور تیسری چیز جو نعمت فرمائی ہے وہ ہے وطن کی روزی. کس کی روزی بولو؟ وطن کی روزی. اپنے علاقے میں بندہ شام کو کام کر کے 2 لقمے بچوں کو کھلا کر خود کھلا کر سو جاتا ہے, اللہ کی قسم اس جیسا بادشاہی کوئی نہیں ہے. جو بیچارے باہر ملک ہیں ان سے جا کے پوچھو, ڈیوٹی لازمی لیتے ہیں, کتنے مشقتیں کرتے ہیں, کوئی نقصان ہو جائے کتنے بیچارے پریشان ہوتے ہیں, رات کو سفر کرتے ہیں, دن کو سفر کرتے ہیں, بچوں سے دور ہیں, گھر والوں سے دور ہیں, پتہ نہیں کس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں, کپڑے خود دھوتے ہیں, کام کاج پیچھوں والوں کی سب ضرورتیں پوری کرتے ہیں. ان سے پوچھو کہ زندگی کہاں گئی ہے. بھائی گھر کے اندر آدھی, وہاں کی پوری, یہاں کی آدھی. پھر میں گھر کی روزی مل جائے جیسے بادشاہی کوئی نہیں ہے. شام کو بھی بچوں کے اندر سو رہا ہے, ان کو دیکھ رہا ہے, گھر کے اندر وارث موجود ہے, تو کتنی بڑی بات ہے یہ. تو بچوں سے دور کتنی بڑی مشکل بات ہوتی ہے. تو گھر کی روزی. 5ویں چیز فرمایا کہ جس کو نیک صالح خدمت گزار بیوی مل جائے تو وہ بھی دنیا کا کیا ہے بولو؟ خوش قسمت. نہ ہم نے خاوند بیوی کی خدمت کرنی ہے, نہ بیوی نے ہماری کرنی ہے. ہمارا اس سے جھگڑا ہے, اس کا ہمارے ساتھ جھگڑا ہے, ہمیں اس سے نفرت ہے, بس ماں پیو نے ٹانگ لیتے, اون شدی کو سارے نفرت ہے, ان کو ماں پیو ٹانگ لیتے, ساری زندگی یہ عذاب کرے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, یہ تو ہے جنت. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرمایا دنیا ساری نفع والی ہے لیکن سب سے بہترین وہ ہے جس کو نیک صالح بیوی مل جائے. وہ آپ دیکھیں کہ ایک صحابی جہاد پہ جا رہا ہے, وہ چلا گیا, بچہ ایک پیدا ہوا, وہ کئی مہینے جہادوں پہ رہا, بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا, اس کو اطلاع ملی بھی اللہ نے تجھے بیٹا دیا. وہ بڑے مہینوں کے بعد جہاد ختم ہوئے, واپس آ رہا ہے اپنے بچے کی خیر سے لے کر کے, اللہ نے مجھے بیٹا دیا, جا کر بیٹے کو دکھاؤں گا, ملوں گا. ابھی وہ مدینہ سے باہر ہی پہنچے تھے, اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بیٹا فوت ہو گیا. ایک ہی بیٹا ہے, آپ اس سے اندازہ کریں کہ بیوی خاوند کی کتنی خیر خواہ ہونی چاہیے. ایک بیٹا وہ فوت ہو گیا لخت جگر, اور خاوند آ گیا مدینہ کے بالکل باہر. اب بیوی سوچ رہی ہے کہ اتنے مہینوں کے بعد آیا ہے, صاحب ذرا جب خاوند مہینوں کے بعد ہے تو بیوی سے ملاقات کی ایک خواہش ہوتی ہے, تو وہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا اسے مجھ سے ملاقات کی خواہش ہوگی. اب آتے ہی میں اس کو کہوں تیرا بیٹا فوت ہو گیا, تو وہ تو سفر کی ساری مصیبتیں اس کی, وہ سارے دیکھیں کتنا بڑا جگرا ہے. بیٹے کو ایک جگہ پہ سلا دیا, یعنی وہ فوت ہو گئے, چادر ڈال گئے. خامد آیا, بڑی خوشی سے ملی, محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میرا لخت جگر دنیا سے چلا گیا. آپ اندازہ کریں یہ کہنا آسان ہے, اللہ کی قسم جنہوں نے کیا ہے نا, پھر اللہ نے ان کے تذکرے بھی اس واقعے کے قرآن کے اندر کر دیے. یہ ایسے معمولی کام نہیں تھا. بیٹے کی لاش پڑی ہے, وہ خامد کو خوش کرنے کے لیے ملی اور خوش ہو گئی, کیا ارے ٹھیک ہے جی آ گئے, اور کھانا پہلے کھا لو. کھانا رکھا اور خود تیار ہو کے بیٹھی ہے خامد کے لیے, اور اس نے کہا میرا بیٹا, کہا کہ وہ سو گیا ہے, اگر ابھی اٹھا دینا تو پھر سوتا نہیں ہے بڑی مشکل سے, ابھی وہ سو گیا ہے, اس کو سونے دو,
آپ آرام کرو رات کو، صبح اپنے بیٹے کو مل لینا۔ اب خاوند نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر وہ سوئے گا نہیں تو چلو پھر بعد میں مل لیتے ہیں۔ بیوی تیار تھی، تو میاں بیوی کے اپنے حقوق ادا کیے، راتوں کو باتیں کر رہے ہیں۔ جب خاوند خوش ہو گیا تو بیوی اب کہہ رہی ہے کہ یہ بتاؤ، اگر کوئی امانت دے پھر واپس مانگے، دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اب خاوند نے کہا وہی وقت دینی چاہیے، امانت واپس کرنی چاہیے۔ تو بیوی نے کہا پھر شور نہیں کرنا، رونا نہیں ہے، اللہ نے تجھے ایک امانت دی تھی، وہ اللہ نے واپس لے لی۔ کون سی امانت؟ فرمایا تیرا اللہ نے بیٹا بھی لیا تھا، بیٹا اللہ نے، اللہ کی بندی مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور میں اس لیے نہیں بتایا کہ تیرا مجھے خیال تھا کہ اتنے مہینے کے بعد آ رہا ہے، میں آتے ہی غم کی خبر سنا دوں، تیرا دل خوش کرنے کے لیے میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھا ہے، پہاڑ رکھا ہے، ماں ہوگا۔ تو خاوند جو ہے حیران ہو گیا، ابھی صبح کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب پر قرآن کی آیتیں نازل کر دی۔ میرے محبوب رات کو جو اس عورت نے یہ کردار ادا کیا ہے خاوند کو خوش کرنے کے لیے، اس نے فرش پہ کام کیا، اللہ عرش پہ راضی ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بدلے، اس رات کے بدلے اللہ نے بیٹا دیا، جس کو اللہ نے بعد میں حافظ الحدیث بھی بنایا، حافظ قرآن بنایا، ہزاروں تابعین کا ان کا بیٹا استاد بن گیا تھا۔ پھر اللہ نے اس رات کے بدلے پھر بیٹا دے گیا۔ تو میرے بھائی اس طرح ہے بیوی کی زندگی، خاوند کی زندگی، یہ جنت ہو، یہ بھی اسلام کا ایک تقاضا ہے۔ اب شادی بیاہ کیسے کرنی چاہیے، اس کی کتنی جلدی واقعات کیا ہیں، یہ بہت سارا لمبا موضوع ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ بیوی کو پردہ کرانا آخری بات ذہن میں رکھیں، یہ بھی خاوند کے ذمہ ضروری ہے۔ میرے بھائی ہم نہیں کرا چکے تو کم سے کم اللہ کے سامنے اکیلے بیٹھ کر اس گناہ کی معافی ضرور مانگیں۔ ہم اس معاشرے میں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ساری زندگی بیوی ہے تو حق ہے خاوند کا، اب اس سے پوچھا جائے گا۔ تو ہم نے پردہ نہیں کرایا تو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جس کی بیوی باہر نکل دی ہے بے پردہ، اس کو حدیث پاک میں ناراض بھی نہ ہونا، میں بھی اس میں شامل ہوں، کون سے شرعی پردے ہمارے گھروں میں اب باقی رہ گئے، تو اس کو دیوس کہا ہے جو ہے نا اللہ کے نبی نے، اس کی عبادت بھی کوئی قبول نہیں ہے۔ اور خاص کر امامت کے مسائل میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی تو اس کو امام بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں، اب ہماری زندگیاں گزر گئی، نہ بیٹی نے پردہ کیا نہ بیوی نے پردہ کیا، اور ہم کہتے ہیں اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں۔ تو اللہ سے بیٹھ کر اکیلے اس کی توبہ ضرور کریں کہ اللہ مجھے، میں نے یہ بہت بڑا مجھ سے جرم ہو گیا، آگے توفیق دے دے، بڑھاپے میں ہو گئے۔ تو صحابیات کا کیا ایمان تھا، پردے کی جب آئے تو اتنی نبی کی مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی تو فوراً گھروں میں بھیجا، جاؤ چھوٹے چھوٹے کپڑے بن کے چادری کٹی، کسی نے کہا بھی گھر چلی جاؤ، یہ ابھی تو آیتیں اتری ہیں، اور گھر جا کے چادر بنا لینا، صبح چادر کر کے آ جانا۔ اللہ کی قسم صحابیات نے کہا کہ پہلے نہیں تھی، اب اللہ نے فرما دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ آیت اتنی، ان صحابہ نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے ہماری گردن اتر سکتی ہے، ایک قدم بھی اب بغیر پردے کے ہم نہیں جا سکتے، دونوں ہی جب بنایا پھر چلے۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے۔ تو دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو حقوق ہیں بچوں کے نکاح والے، ان کو جلدی جلدی ادا کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں پر